السلام علیکم. ہم نے سٹارٹنگ سیکشنز کے اندر یہ دیکھا تھا کہ جوینائل کورٹ جو ہے وہ کسی بھی پروبیشن آفیسر کو یہ ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے عدالت کے اندر. اور آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ کویسچن بھی ریز کیا تھا کہ وہ رپورٹ کیا ہوگی, تو یہ میں نے آپ کو رپلائی کیا تھا کہ وہ آگے سیکشن آ رہی ہے جس کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے. اب اس کو اگر آپ سیکشن 14 کے اندر دیکھیں تو اگر کوئی جوینائل کورٹ کسی پروبیشن آفیسر کو یہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ وہ جو ہے اپنی انکوائری رپورٹ سبمٹ کرے, تو وہ انکوائری کرے گا کیا اور رپورٹ کیا سبمٹ کرے گا اور اس کے کانسیکوینس کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں آپ کو سیکشن 14 اور سیکشن 15 میں ملتی ہیں, جس کے اندر یہ تحریر ہے کہ اگر پروبیشن آفیسر جو ہے وہ ایسی انکوائری کنڈکٹ کرتا تو وہ سب سے پہلے تو جو جوینائل ہے اس کا کریکٹر, اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ, اس کی ایجوکیشن, اس کے سوشل بیہیویئرز, یہ ساری چیزیں انسپیکٹ کرے گا. جہاں پہ وہ رہتا ہے, جہاں پہ وہ پڑھتا ہے, جہاں پہ وہ کھیلتا ہے, جن رشتہ داروں سے وہ ملتا ہے, اس کے ریلیٹیو سے بھی وہ اس کا بیک گراؤنڈ لے سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس رپورٹ کا پارٹ ہوگی. اور پھر اس کے علاوہ وہ جہاں پہ اکرس ہوئی ہے اس کے گرد و نواح سے وہ ایویڈنس بھی کلیکٹ کر سکتا ہے, اور اس ایویڈنس کے اندر وہ جوینائل کو بھی انٹرویو کر سکتا ہے کہ اگر جوینائل جو ہے اس نے کسی قسم کا کوئی ایڈمیشن کیا ہے اوفینس کرنے کے بارے میں, تو وہ بھی اس کی رپورٹ کا پارٹ ہو سکتا ہے. اگر وہ فری کنسنٹ اور والنٹریلی یہ بات کرتا ہے یا اوفینس کے متعلق اگر کوئی ایویڈنس اس کو گرد و نواح سے کوئی ملتی ہے, کوئی سیکرٹ مینر میں پروبیشن آفیسر کو ساری انفارمیشن یا پارشل انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے, تو دیٹ وڈ آلسو بھی پارٹ آف دیٹ انکوائری رپورٹ. اس کے علاوہ اس پروبیشن آفیسر نے کس طرح جو ہے وہ لیگل اسسٹنس پرووائڈ کی ٹو دی جوینائل, اس کو انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے یا اس کے کانسیکوینسز بتانے کے لیے, یا ایون جو اس کے فیملی ممبرس ہیں یا گارڈین ہیں ان کو جو اس نے انفارمیشن پرووائڈ کی اس متعلق, رائٹس کے متعلق, جوینائل کا رائٹ کیا ہے یا جب وہ کام کر رہا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, کیا یہ امیکیبلی سیٹل ہو سکتا ہے میٹر, اور اگر ایڈمیشن کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے. ایسی ساری چیزیں اس نے جو لیگل اسسٹنس ان کو جو ہے پرووائڈ کی, دیٹ شیل آلسو بی انٹیگرل پارٹ آف دیٹ پرٹیکولر انکوائری رپورٹ ٹو بی سبمٹڈ بیفور دی کورٹ. اس کے علاوہ اس نے جو کمپرومائز کروانے کی بات کی, کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میجر اوفینس تک سارے اوفینسز جو ہیں وہ دیٹ شیل بی ٹریٹڈ ایز کمپاؤنڈیبل, تو لہٰذا اس کو یہ بھی اتھارٹی ہے کہ اس نے کون سے سٹیپس لیے جس سے اس نے میڈییٹ کرانے کی کوشش کی یا اس نے کمپرومائز کروانے کی کوشش کی بٹوین دی وکٹم, اور پھر وہ یہ بھی لکھے گا کہ اگر اس نے ایسے سٹیپس لیے ہیں تو اس کے خیال کے اندر پاسبلٹی جو ہے آف سیٹلمنٹ وہ کیا ہے, یا اس کو اگر جوینائل کو ریلیز کر دیا جائے یا اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر بھیج دیا جائے, یہ بھی اس کی جو پاسبلٹی ہے یہ بھی وہ اپنی رپورٹ کے اندر تحریر کرے گا. اور لاسٹلی جو ہے جو بھی وہ رپورٹ سبمٹ کرے گا عدالت کے اندر, دیٹ شیل بی کانفیڈینشیل رپورٹ ان نیچر, اور یہ کانفیڈینشیل ہوگی جو صرف پروبیشن آفیسر اور عدالت کے درمیان میں ہوگی. لیکن اس کا جو سب کلاس 3 ہے وہ کورٹ کو یہ پاور دے رہا ہے کہ اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ اس انکوائری رپورٹ کا کوئی سبسٹانس جو ہے دیٹ شوڈ بی شیئرڈ ود دی گارڈین آف دی جوینائل, تو کورٹ اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کر سکتی ہے. اور اگر وہ اس کو ریبٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو اینی ایویڈنس, یا اس کو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ پارٹ سچ نہیں ہے, تو کورٹ کے پاس یہ بھی جو ہے اتھارٹی ہے یا پاور ہے کہ وہ اس کو پرمٹ کرے گی ٹو دیٹ پرٹیکولر پورشن, کہ وہ اس کو کسی اپنی ایویڈنس کے ساتھ ریبٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے. اور پھر جو سیکشن 15 ہے وہ اس رپورٹ کی امپورٹنس بتا رہا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد اگر کورٹ سمجھتی ہے, وہ کسی سٹیج پہ بھی ہو, انویسٹیگیشن میں ہو یا ٹرائل میں ہو, اور کورٹ سمجھتی ہے کہ اٹ از ان دا انٹرسٹ آف دی چائلڈ, اس رپورٹ کو بنیاد بنا کے پہلے تو جو اس کے اندر چیزیں لکھی ہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے اوبویسلی, اور پھر ایک آرڈر کر سکتی ہے کہ اگر جو ہے معافی نامہ ہو گیا ہے, پارڈن کر دیا گیا ہے, کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ سیٹلمنٹ ہو گیا, کیونکہ کمپاؤنڈیبل والا آپ نے
کنسیپٹ یاد رکھنا ہے تو اس صورت کے اندر کورٹ جو ہے اس کو ریلیز کر سکتی ہے فرام دیٹ کیس، اینڈ دیٹ شیل بی اوبیسلی ایکویٹل فرام دیٹ کیس آن دا بیسس آف کمپرومائز. لیکن اگر سٹل کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کو ریلیز کیا جانا جو ہے دیٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دی چائلڈ، یا کوئی ایسا میٹر ہے جو پبلک پالیسی کے اگینسٹ ہے یا انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے، کوئی ایسا کیس ہو بھی سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر کورٹ ریفیوز بھی کر سکتی ہے، اور اس کی وہ باقاعدہ ریزنز جو ہیں وہ اس کے اندر تحریر کرے گی کہ اس کو کیوں ریلیز نہیں کیا جا رہا. تو یہ اس جو انکوائری رپورٹ ہے یہ اس کے آگے بھی آپ دیکھیں گے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ سارے اس کے اندر تحریر ہیں، اس کو آپ لوگ گو تھرو کر لیں خود، اور اس میں اگر کوئی ایمبیگوٹی ہو تو وہ آپ ان شیپ آف دی کویسچن بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو پروبیشن آفیسر کی جو انکوائری ہے وہ ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بیس کرے گی، اور اس کے جو کانسیکوینس میں کورٹ آرڈر پاس کر سکتی ہے وہ آپ کو جو ہے سیکشن 15 کے اندر سارے ملتے ہیں.